اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتر 22واں پارہ دوسری آیت کریمہ میں خالق کائنات جل جلالہ فرماتے: ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا کہ خالق کائنات جس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے تو کوئی بھی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے دروازہ بند کر دیا جائے اسے کبھی کوئی کھول نہیں سکتا۔ یہ وہ ارشاد ربانی ہے جس پہ اگر انسان غور کرے تو ارد گرد کے معاملات، ارد گرد کا ماحول اور خالق کائنات کی رحمتیں اسے نظر آ سکتی ہیں، خالق کائنات کا بنایا ہوا قانون اسے نظر آ سکتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ یہ جو رحمت ہے، یہ رحمت صرف رزق کی صورت میں نہیں، بلکہ یہ رحمت ہمارا اسلام لے آنا، ہمارا مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو جانا، یہ بھی رحمت ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی ہونا اور آخری امت میں ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے جو ہمارے اوپر خالق کائنات جل جلالہ نے فرمائی۔ پھر خالق کائنات جل جلالہ نے اتنے گناہوں کے باوجود خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کی رحمت کی وجہ سے ہمارے اوپر کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی وجہ سے آج تک ہمیں عذاب نہیں ہو رہا۔ اتنی برائیوں کے باوجود یہ بھی خالق کائنات جل جلالہ کے احسانات میں سے احسان ہے، اس کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، اس کے فضل میں سے ایک فضل ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رزق یہ بھی اس کی رحمت ہے، یہ اولاد یہ بھی اس کی رحمت ہے، یہ ہماری آنکھیں، یہ ہمارا وجود، یہ ہماری زمین، یہ آسمانوں سے بارش کا اترنا، یہ ساری چیزیں اللہ کی رحمت ہیں۔ خالق کائنات فرماتے ہیں جس کو ہم زیادہ رحمت عطا کرتے ہیں تو وہ رحمت کو اگر کوئی روکنے والا ہو، اس کھلے ہوئے دروازے کو کوئی بند کرنے والا ہو، تو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کے ہاں رزق آتا ہے تو رزق روکنے کے لیے بہت سارے لوگ ہمارے اپنے راستے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، کانٹے بچھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خالق کائنات جس کو جو عطا کرنا چاہتے ہیں وہ عطا کرتے ہیں۔ اور جس کے لیے صحت کا دروازہ بند کر دیا جائے، رزق کا دروازہ بند کر دیا جائے، غربت ڈیرے ڈال لے، تو جتنی بھی کوئی کوشش کرے، محنت کرے، لیکن وہ بند دروازے کھول نہیں سکتا، اسے کوئی صحت نہیں دے سکتا۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے، بڑے بڑے طبیبوں حکیموں کے پاس جاتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جب مشکل وقت آ جاتا ہے تو اسے آسان کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور جب وہ آسانیاں پیدا کر دیتا اپنی رحمتوں سے تو پھر کوئی تنگیاں نہیں کر سکتا۔ آپ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، تو یہ بات بخوبی ہمارے ذہنوں میں آ سکتی ہے۔ جب تک خالق کائنات جل جلالہ ہمیں رحمت عطا کرے، حکم ربی یہ ہے کہ ان رحمتوں میں بھی مجھے یاد کرو، اور جب مشکل دور آئے، صحت چھین لوں، رزق چھین لوں، اولاد چھین لوں، یا کوئی بھی مشکل ترین دور ہو، خالق کائنات فرماتے ہیں پھر بھی میری یاد کو نہ بھلانا۔ اگر میری یاد کو بھلا دو گے تو پھر تم یہاں بھی خسارے میں رہو گے، وہاں بھی خسارے میں رہو گے۔ دیکھتے نہیں ہو انبیاء کرام پہ مشکل ترین وقت آئے، لیکن ان مشکل ترین وقت میں بھی وہ خالق کائنات کی بندگی کرتے رہے، اور جب آسان ترین وقت آئے پھر بھی انہوں نے خالق کائنات کی عبادت سے منہ نہیں موڑا، خالق کائنات سے منہ نہیں موڑا۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے، پوری سورہ یوسف، مشکل ترین دور میں بھی، جیل کے دور میں بھی وہ خالق کائنات کے بنے رہے، اور جب آسان ترین وقت وزارت ملتی ہے اس وقت بھی خالق کائنات کو نہیں بلاتے، خالق کائنات کی یاد میں رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشکل ترین دور تھا، اس وقت بھی وہ خالق کائنات کی عبادت کے اندر مگن تھے، اور جب اچھا وقت آیا تو پھر بھی خالق کائنات کو نہیں بلایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے مشکل ترین اوقات میں
خالق کائنات کو نہیں بھلایا، اور اس سے پہلے جب آسان ترین وقت تھا، سب کچھ موجود تھا، اس وقت بھی خالق کائنات کو نہیں بھلایا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رحمتوں کے دروازے کھلے ہوں پھر بھی اس کو یاد کریں، اور اگر دروازے بند ہو جائیں، صحت کے دروازے بند ہو جائیں، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں آ جائیں، رزق میں کمی ہو جائے، پھر بھی خالق کائنات کو ہم نے نہیں بھلانا۔